بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی مدد. عزیزان من، شیطان اور وسوسہ کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے، اور خداوند عالم کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے گران قدر خزانوں کو وہاں رکھتا ہے جہاں لوگوں کا گمان ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شے ہے. یہ خدا کی عادت ہے. اور ویسے بھی لوگ شیطان کو شیطان سمجھتے ہوئے نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ شیطان تو شیطان ہے، لیکن اس کے بارے میں قرآن نے جو کچھ کہا ہے اس میں بڑے اسرار ہیں، بہت سے بید ہیں. لہذا آپ ہمیشہ یہ کوشش کیجئے کہ شیطان کو شیطان سمجھتے ہوئے اور شیطان کو شیطان قرار دیتے ہوئے اس کے موضوع سے، اس کے سبجیکٹ سے بہت سے بیدوں کو اخذ کریں، بہت سے اسرار کو پائیں کہ شیطان ایک کمزور مخلوق ہے. یہ قرآنی حقیقت ہے، اور شیطان کے پاس صرف ایک حربہ ہے، اور وہ کل کمال ایک آواز ہے، اور اسی آواز سے وہ کام لیتا ہے. کبھی یہ آواز وہ وسوسے کے طور پر پیش کرتا ہے، کبھی غلط خیالات کے طور پر، کبھی اس آواز کو ایک دعوت، مکمل ایک بلاوے کی صورت میں بھی پیش کر سکتا ہے. اور شیطان ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی ہے. کتنی اچھی بات ہے کہ اسماعیلی مذہب نے ہم کو سکھایا کہ ہمارا دشمن کہاں کہاں، اور یہ بات تو بہت سے مذاہب میں نہیں ہے. وہ لوگ شیطان کی شناخت نہیں رکھتے ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے کہ کوئی خوش نصیب انسان اپنے دشمن کو پہچانتا ہے، اور بدنصیب ہے وہ شخص جو اپنے دشمن کو نہیں پہچانتا، اور خاص کر دینی دشمن کو. یعنی اگر ہم شیطان کو پہچانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ انس میں سے ہیں اور جن میں سے بھی ہیں، اور ان دونوں میں سے کس کی بڑی اہمیت ہے یہ بھی جانتے ہیں، اور یہ کہ ہم جو انسی شیطان ہے اس کو اہمیت دیتے ہیں، جو ہمارے سامنے کا شیطان ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس کو پہچانیں گے، اس سے خود کو بچائیں گے تو جو جنی شیطان ہے وہ ہم سے مایوس ہو جائے گا، وہ ہمارے قریب نہیں آئے گا، چونکہ اسی انسی شیطان کی روح جنی شیطان کے عنوان سے کام کرتی ہے. اور دوسری بات، آواز کا مقابلہ آواز سے کیا جائے، اور کمزور آواز کا مقابلہ پرزور آواز سے کیا جائے. پرزور آواز دو طرح سے ہے، ایک تو پرزور آواز علم ہے، ایک تو پرزور آواز ذکر ہے. ان دو اسلحہ کے ہوتے ہوئے ضعیف شیطان کا کام نہیں چلے گا، وہ تو مغلوب ہو جائے گا. لہذا یہ دو اسلحہ آپ کے پاس ہیں کہ ذکر اور علم، یہ دونوں آواز میں ہیں، اور بہترین آواز کا استعمال ہے کہ آواز کا مصرف یعنی استعمال بہترین ہے کہ اس کو یا تو آپ علم بنائیں یا تو ذکر بنائیں. شیطان جہاں اپنی آواز کو بیہودہ باتیں بناتا ہے، یعنی اپنی آواز کو وہ اس طرح سے صرف کرتا ہے کہ فضول وسوسے بناتا ہے، فضول باتیں بناتا ہے، کمزور علم بناتا ہے، وہاں آپ اس آواز کے سرچشمے کو، اس انرجی کو آپ زوردار علم بنائیں
اور زوردار ذکر بنائیں، پھر تو آپ مرد مجاہد ہیں، آپ شیطان پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ شیطان کا ذکر قرآن میں بہت سی جگہوں میں ہے، بہت سے طریقوں میں ہے، اور شیطان لعین ہے، ملعون نہیں ہے، رجیم ہے، مرجوم نہیں ہے۔ خدا کی عجیب حکمت ہے اور اس نے عجیب طرح سے شیطان کو پیش کیا ہے۔ شیطان رجیم ہے، مرجوم نہیں ہے کا مطلب کیا؟ رجیم بروزن فاعل، یہ فاعل کے معنی میں ہے، مگر لوگ محاورے کے طور پر اس کو کبھی مفعول کے معنی میں بھی لیتے ہیں، جس طرح قتیل فاعل کے معنی میں ہے تو لیکن لوگ اس کو مقتول کے معنی میں بھی لیتے ہیں۔ قتیل فاعل دراصل یہ قتل کرنے والا ہونا چاہیے، لیکن لوگ اس کو مقتول، قتل کیا گیا، اس معنی میں بھی لیتے ہیں۔ چنانچہ خداوند عالم نے اس لفظ رجیم کو فاعل اور مفعول کے درمیان رکھا تاکہ علی ظاہر اس کو مرجوم مانے، لیکن ہمیں اس میں مرجوم کہنے میں احتیاط ہے۔ وہ اس معنی میں کہ دیکھیں کہ کسی بادشاہ کے دروازے پر کتا ہے، کتا دور کرنے کا وسیلہ ہے مگر خود دور نہیں ہے، وہ بھونکتا ہے۔ دوست اور بیگانے میں، دشمن میں تمیز کرتا ہے، اور اس شخص پر بھونکتا نہیں ہے جو ہمیشہ آتا جاتا رہتا ہے، مگر وہ بیگانے پر زور سے بھونکتا ہے، حملے بھی کرتا ہے۔ تو شیطان خداوند کے دروازے کے سامنے ایک کتے کی حیثیت سے کام کرتا ہے، جو بڑا شیطان ہے، اس کی میں بات کرتا ہوں۔ تو آپ کو شیاطین مختلف لیولز پر ملیں گے، نچلی لیول سے لے کر سب سے اونچی لیول تک، اور سب سے اونچی لیول پر ایک شیطان ہے جو خداوند کے نورانی بنگلے کے سامنے ہے، دروازے پر ہے، وہ بھونکتا ہے۔ اس شیطان کا بھونکنا کس طرح ہے؟ ایسا نہیں ہے جو اس گلی کا کتا بھونکتا ہے، وہ تو علمی طور پر بھونکتا ہے، مسائل کی بوچھاڑ کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا مضبوط علم ہے کہ ان مسائل سے آپ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے، تو آپ آرام آرام سے جا سکتے ہیں، جانے کی کوئی بات نہیں۔ بس اس شیطان کا کاٹنا بھی اس طرح سے ہے کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو امام کے مخالفین ہیں وہ سوالات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، اور ان سوالات کا نتیجہ دو طرح سے نکلتا ہے۔ کوئی کمزور مومن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان سوالات کے نتیجے میں وہ دین سے چلا جاتا ہے، اور ایسا مومن بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجاہدانہ ان سوالات کے جوابات کو سمجھتا ہے اور پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا ہے، اور امام کے دامن سے خود کو وابستہ کیے رکھتا ہے۔ اسی طرح شیطان ان لوگوں پر جو مخلص ہیں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند عالم کے حضور سے جب شیطان کو نکالا گیا تو اس روز شیطان نے جو کچھ کہا اور خداوند نے جیسا فرمایا
اس کو دیکھنا چاہیے. اس کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر لفظ مخلص اور مخلصون آیا ہے. بندہ مخلص پر شیطان کا کوئی غلبہ نہیں ہے. اب ہمیں مخلص کے فلسفے کو جاننا چاہیے کہ مخلص کسے کہتے ہیں. مخلص اسے کہتے ہیں جو دین کو خالص کسی ملاوٹ کے بغیر، کسی آمیزش کے بغیر، کسی شک و شبہ کے بغیر دین کو مانتا ہے. امام کو کسی شک و شبہ کے بغیر مانتا ہے. تو یہی بات ہے نا، اگر عقیدے میں آلودگی ہو گئی تو اس آلودگی کے پیچھے پیچھے شیطان آئے گا، آلائش کے پیچھے آئے گا، اخلاص کے پیچھے نہیں آئے گا. بندہ یہ مخلص کے پیچھے شیطان کے آنے کے لیے کوئی موقع نہیں ہے. اس کا اشارہ یہ ہوا کہ یا تو شیطان سے بچاؤ عقیدے کے بل بوتے پر ہے یا علم کے بل بوتے پر ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ شروع میں تو علم نہیں ہوگا. ایسا بھی تو نہیں ہونا چاہیے کہ شروع میں علم نہیں ہے تو کسی نے حکمت کا قرآن نہیں پڑھا ہے تو وہ بس شیطان کا لقمہ بن جائے. یہ بات نہیں ہے. جس کے پاس علم نہیں ہے تو عقیدہ ہونا چاہیے اور عقیدہ راسخ ہونا چاہیے. تو جو علم نہیں جانتا ہے، عقیدے میں محکم ہے، مضبوط ہے، عقیدہ راسخ رکھتا ہے، امام سے وابستہ ہے، کٹر مومن ہے، تو وہ بھی مخلص ہے. اور جو علم کی روشنی میں خود کو بچاتا ہے وہ بھی مخلص ہے. پہلا مخلص وہ ہے، ابتدائی مخلص، جو عقیدے کے بل بوتے پر خود کو شیطان سے بچاتا ہے. آپ کو ایسے بہت سے مومنین ملیں گے جو کہ وہ تمیز رکھتے ہیں کہ امام کا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے، کس سے بچنا چاہیے اور کس پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایسے مومنین بہت ہیں. تو وہ شیطان کی زد سے محفوظ ہیں. اور پھر اس کے بعد علم کا مقام آتا ہے کہ علم کی مدد سے مومن خود کو بچا سکتا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ علم و حکمت کے قرآن پڑھ چکے ہوں گے تو تب آپ شیطان سے خدا کی پناہ میں محفوظ رہ سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر شیطان سے بچاؤ کا وسیلہ علم ہے. اور یہ پناہ گاہ جو ہے وہ خدا کے وہاں ہے. پناہ کا مطلب کوئی قول نہیں ہے، ایک عمل ہے. اس سے ایک عمل مراد ہے. دوسرے پناہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے ہٹ کر چھائے میں آئیں. اور بارش سے پناہ یہ ہے کہ کسی چھپر کے نیچے آ جائیں. اور اگر پہاڑ سے پتھر گرتے ہیں تو ان سے پناہ یہ ہے کہ آپ کسی غار میں جائیں. اور اگر دشمن سے پناہ لینی ہے تو کسی چھاؤنی میں گھس جائیں. اور کسی ملک سے پناہ گیر ہو جانا ہے تو اس ملک کو چھوڑیں اور دوسرے ملک میں آئیں. ان تمام مثالوں میں شیطان سے کس طرح پناہ لینی چاہیے، یعنی خدا کی پناہ میں کس طرح خود کو محفوظ رکھنا چاہیے، اس کی مثال ظاہر ہے. لیکن اس کے برعکس آج دنیا میں بہت سے حضرات ایسے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں تو ایک دعا کے طور پر اور جادوانہ جادو کے طور پر یا مزے کے طور پر شخص جو ہیں وہ خدا کی حفاظت میں، خدا کی پناہ میں ہو سکتا ہے. ایسا بھی عقیدہ ہے. لیکن کوئی 1000 بار پڑھے اس کو پھر بھی شیطان اس کو ستائے گا اور وہ شیطان کی زد میں ہوگا جب تک کہ عملاً یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ شیطان کون ہے، انسی شیطان کون ہے، جنی شیطان کون ہے، اور اس سے بچ کر خدا کی پناہ میں خود کو محفوظ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ جاننا ہے. اب میں اس بارے میں اس سے زیادہ
کچھ عرض نہیں کروں گا